بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان نادیہ فاروق اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ نماز کے احکام ہیں۔ دینی اعمال میں جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ الصلاۃ عمود الدین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی کے تمام اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا کہ اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی کے تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ تو آج اس اہم ترین موضوع نماز کے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد جی۔ خواہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی۔ کیونکہ ہماری گفتگو نماز پر ہے تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نمازیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ نمازیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک واجب اور ایک مستحب۔ واجب نمازیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ نماز کہ جو ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ جس سے آپ سب آشنا ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور اس کے علاوہ باقی واجب نمازیں بھی 5 ہیں کہ جو وقت آنے پر ہم پڑھتے ہیں۔ نماز آیات کہ جب زلزلہ آئے، چاند گرہن لگے، سورج گرہن لگے یا طوفان آئے کہ جس سے انسان خوفناک ہو جائے تو یہ تب انسان پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور نماز میت جب کوئی شخص یا کوئی فرد مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز میت کہتے ہیں۔ نماز طواف کعبہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دیں کہ آپ کعبے میں جائیں۔ الہی آمین۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں 7 چکر کاٹنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نماز وہ نمازیں جو والدین کی قضا بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں۔ جب والدین وفات پا جاتے ہیں تو ان کی زندگی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہیں۔ اور نماز قسم، نماز اجارہ، نماز عہد کہ جب کوئی انسان عہد کرے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گئی یا کامیاب ہو گیا تو میں یہ دو رکعت نماز پڑھوں گا تو تب یہ اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اور نماز اجارہ یعنی جو پیسے دے کر پڑھوائی جاتی ہے، اور جب پیسے لینے والا شخص پیسے لے لیتا ہے تو تب اس صورت میں نماز واجب ہو جاتی ہے۔ جی خواہر نے بتایا کہ ہماری زندگی میں واجب نمازیں 6 ہیں، ان میں سے سب سے پہلی نماز یومیہ۔ تو آج ہم نماز یومیہ پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ واجب نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، ای العمل احب الی اللہ کہ خدا کو کون سا عمل پسند ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا کہ نماز وقت پر پڑھی جائے۔ تو آج ہمارے مومنین کو بتائیں کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل، ظہر کا وقت جاننے کے لیے ہمیں ایک مشاہدہ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ ایک لکڑی لیں، اس کو سیدھا زمین میں گاڑیں، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے لکڑی کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جب سورج درمیان میں مکمل طور پر بلند ہو جاتا ہے لکڑی کا سایہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا لکڑی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی سورج مغرب کی طرف آتا ہے اور سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے وہ ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ خواہر نے بتایا
بہت خوب بیان کیا، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ خواہر نے بتایا کہ جب شاخص کا سایہ برابر ہو کر یا ختم ہو کر جب دوسری طرف جاتا ہے تو ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ واضح کر سکتی ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ ظہر کے مخصوص وقت کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا مخصوص وقت وہ کہ جس میں ظہر کی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ عصر کا وقت ظہر کے مخصوص وقت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور جتنی مقدار تک یہ نماز پڑھی جائے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جہاں آپ نے ظہر اور عصر کا وقت شروع ہونے کا بتایا، وہاں آپ یہ بھی واضح کرتی چلیں کہ ظہر اور عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے اور کب قضا ہوتا ہے۔ جی بالکل، عصر کے مخصوص وقت ہوتے ہی ظہر قضا ہو جاتی ہے۔ عصر کا مخصوص وقت ہو کہ جس میں عصر کی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے، اور غروب آفتاب ہوتے ہی عصر قضا ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں کے مخصوص وقت کے درمیان ان کا مشترکہ وقت ہوتا ہے۔ جی خواہر نے بہت خوب بیان کیا کہ عصر کے مخصوص وقت شروع ہوتے ہی ظہر قضا ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب ہوتے ہی عصر قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، غروب آفتاب کے بعد آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے۔ اس سرخی کو ختم ہونے میں 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سرخی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے تو تب فجر کا اول وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا مخصوص وقت شروع ہوتے ہی مغرب قضا ہو جاتی ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد آسمان میں ایک سرخی رہ جاتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو تب مغرب کا اول وقت ہوتا ہے، اور یہ عشاء کے مخصوص وقت تک یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ مغرب کے مخصوص وقت کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا مخصوص وقت وہ کہ جس میں مغرب کی نماز آسانی سے پڑھی جا سکے، اور یہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ عشاء کا وقت مغرب کے مخصوص وقت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور یہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ تو خواہر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ آدھی رات کا مطلب کیا ہے؟ آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے لے کر اذان فجر تک جو مکمل وقت بنتا ہے، جو ٹائم ٹیبل بنتا ہے، یہ مکمل رات ہوتی ہے، پوری رات ہوتی ہے۔ تو جب اس ٹائم ٹیبل کو ہاف کر دیا جاتا ہے تو یہ آدھی رات ہوتی ہے۔ یہاں پر میں غلط فہمی دور کرتی چلوں کہ ہمارے ادھر جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ آدھی رات 12 بجے ہوتی ہے، لیکن اس بات کے لیے ایک مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے فرض کریں کہ طلوع آفتاب سورج جو ہے 6 بجے غروب ہوتا ہے اور اذان فجر 4 بجے ہوتی ہے، تو ان کے جو وقت بنتا ہے، ان کا مکمل وقت بنتا ہے وہ 10 گھنٹے بنتے ہیں، اور جب اس 10 گھنٹوں کو ہاف کیا جاتا ہے تو 5 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب جبکہ طلوع آفتاب 6 بجے ہو رہا ہے، اور جب طلوع آفتاب کے اندر 6 بجے کے اندر 5 گھنٹے ایڈ کیے جاتے ہیں تو وہ 11 بجتے ہیں، اور 11 بجے ہماری آدھی رات ہوتی ہے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بتایا کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ جو وقت بنتا ہے، ہم اسے آدھا کریں تو یہ آدھی رات کہلاتی ہے۔ تو میرا آج آخری سوال یہ ہے کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب قضا ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں صبح کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، جسے صبح کاذب کہتے ہیں، اور جب یہ سفیدی آسمان پر پھیل جاتی ہے تو اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور یہ فجر کا اول وقت ہوتا ہے۔ سورج نکلتے ہی فجر قضا ہو جاتی ہے، یعنی 1.5 گھنٹے تک فجر قضا ہو جاتی ہے۔ جی خواہر نے بتایا کہ فجر کا وقت رات کے اندھیرے میں صبح کے قریب آسمان میں ایک سفیدی رہ جاتی ہے، جب وہ سفیدی پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے تب فجر کا اول وقت ہوتا ہے،
اور یہ سورج کے نکلتے ہی یہ قضا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نماز کے احکام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔